الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک بہت بڑے مقصد اور کام کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں، بلکہ جمع کیے گئے ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مدارس اور مساجد اور مکاتب ملک اور ملت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ لیتے کچھ نہیں ہیں، دیتے بہت کچھ ہیں۔ ملکی بجٹ کے اوپر ذرا بھی بوجھ نہیں بنتے، لیکن ملک کو، ملت کو پیمانے بھر بھر کے دیتے ہیں۔ اور پھر انہی مدارس سے پڑھ کے فارغ ہو کر عوام میں آنے والے علماء، ایسا لگتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا اثر ہے کہ قوم کے، عوام کے، میرے اور آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ یہ علماء ہیں۔ اس میں دوسری رائے نہیں۔ ہمیں اپنے دین کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ان کو ہمارے دین کی فکر ہوتی ہے۔ قبر میں مجھے اترنا ہے، پیشی میری ہونی ہے، جواب دہی مجھے کرنی ہے، لیکن میرے ان تمام مراحل کی فکر ان کو پڑی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی بن جائے، اس کی زندگی بن جائے، اس کی آخرت بن جائے، اس کے اخلاق بن جائیں، اس کی گفتگو بن جائے۔ کھلی آنکھوں آپ دیکھیں کون ہے اس کی فکر کرنے والا سوائے ان علماء کے؟ کون ہے ہماری تربیت کرنے والا؟ بیٹا میرا ہے، فکر ان کو ہے، بیٹی میری ہے، فکر ان کو پڑی ہوئی ہے۔ ہر رخ سے ہمہ وقت ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، اس کے تحفظ کی یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جہاں سے ہمارے دین اور ایمان پر دشمن کی طرف سے حملہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، یہ ہمیں جگانے میں لگے ہوتے ہیں، بیدار کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جھنجھوڑنے میں لگے ہوتے ہیں، اور پورے یقین اور وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ جتنا ان کو ہماری فکر ہے، اتنی اگر مجھے اپنے ایمان کی فکر ہو تو یومیہ کی بنیاد پر میرا ایمان ترقی کرنے لگے۔ اس مسجد کی بنیاد کہاں سے مولانا سعید الرحمان صاحب زی دمجد ہم نے اٹھائی؟ اس کے در و دیوار کی ایک ایک کھڑکی کی، پلستر کی، پنکھوں کی ایک ایک لائٹ کی کتنی فکر کی؟ یہ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم آئیں اللہ کے گھر میں سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، ہمیں سجدہ نصیب ہو جائے۔ سجدہ ہم کرتے ہیں، دل ان کا پھولتا ہے، موٹا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جب یہ کھڑکیاں، دروازے نہیں تھے، آپ کو شاید معلوم نہ ہو کتنی ان کو فکر رہتی تھی۔ اور اب جب کہ ظاہری اعتبار سے مسجد کی تعمیر الحمدللہ قریب قریب پایہ تکمیل پہنچ رہی ہے، اس ظاہر کی تمام تر آسائش اور راحت کی فکر کے ساتھ ساتھ ہماری دینی، روحانی، باطنی پیاس بجھ جائے، اس کے لیے پورا سامان مہیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
یہ جو انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت وزرت کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کی فکر ہے، خود پلانے میں لگے ہوئے ہیں، خود پیمانے بھر بھر کر آپ کو پلانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ان کی چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو دوسرے کو پکڑا، بھائی آپ بھی آ جاؤ، تیسرے کو پکڑا، بھائی آپ بھی آ جاؤ، کھلاؤ پلاؤ، ایمان جگمگائے، ایمانی جذبات پیدا ہوں۔ اس کے لیے مجھے پکڑا، مجھے حکم دیا، میں بھی حاضر ہو گیا کہ بھئی اگر میری ذات سے کوئی حصہ بند پڑ سکتا ہو تو میں کیوں اس میں کنجوسی کروں؟ یہ تو سیکھنے سکھانے کی اور کہنے اور یاد دہانی کی مجلس ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو کہنے والے کو سننے سے زیادہ کہنے کا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ کہ اس کہنے کا مخاطب پہلے اپنے کو بنایا جائے، پھر دوسروں کو بنایا جائے۔ جیسے بڑا کوئی پروجیکٹ ہو اور اس بڑے پروجیکٹ کے اوپر بڑا سرمایہ ضرورت ہے، تو آج کل کیا ہوتا ہے، مختلف شیئرز، اس کے شیئرز ملائے، اس کے شیئرز ملائے، اس کے شیئرز ملائے، اور سب کے شیئرز ملا کر اس پروجیکٹ کو، اس کمپنی کو اور اس کو اٹھایا جائے۔ مولانا کا یہ معاملہ ہے، میرا اور آپ کا بھی حصہ ڈال کر کہ کسی طرح یہ محلے والے، چاروں طرف بستی میں رہنے والے، ان کے گھر، ان کی اولادیں، ان کے خاندان بن جائیں، ان کی آخرت بن جائے۔ اس لیے ایک ایک نمازی کا فرض بنتا ہے، اور مولانا کا آپ سب پر حق بنتا ہے کہ آپ اپنی تنہائیوں میں یہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دیا کریں، اے اللہ حضرت امام صاحب کو، مولانا سعید الرحمان صاحب کو، اے اللہ تو اپنی شایان شان اس کا بہترین صلہ نصیب فرما۔ اس مسجد کے میرے اوپر بھی بڑے احسانات ہیں، انہی احسانات کی وجہ سے میں یہاں آنے اور حضرت کا حکم پورا کرنے میں اپنے کو مجبور پاتا ہوں۔ تو آج کا یہ ہمارا جو جمع ہونا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ چاروں طرف سے نظر ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات پر پڑ جائے۔ سب کو دیکھنا آسان ہے، اپنے کو دیکھنا دیر سے ملتا ہے، اور بعضوں کی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے مہلت کا وقت نکل جاتا ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو اللہ کا فضل اگر متوجہ ہو جائے، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس لمحے نہیں، اب زندگی میں نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اسی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اپنی ذات پر نظر پڑ جائے، اپنے آپ کو کھنگالنا، اپنا احتساب، اپنے اچھے برے کو دیکھنا اور اپنے اوپر محنت کرنا، یہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور یہ سب اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی نظر جب مجھ پر پڑے تو وہ نگاہ محبت پڑے، اللہ کی ناراضگی کا میرے جسم اور زندگی اور وجود میں کوئی سبب اور ذریعہ، کوئی عمل نہ ہو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت میں جو چیز بنیادی درجے کی نظر آتی ہے وہ ہے اللہ جل شانہ کے احسانات کو یاد کرنا، یاد رکھنا۔ یہ چیز نبیوں نے بہت محنت کی۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک سراپا پورے وجود کے ساتھ اللہ کے بے پناہ انعامات اور احسانات میں ڈوبا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہے اس طرف ذرہ بار اس کو توجہ نہیں ہوتی۔ یعنی یوں کہو کہ اللہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے
اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو نبیوں نے یہ نظر پیدا کرنے کی محنت کی کہ لوگوں، اللہ کے احسانات جو تم پر متوجہ ہیں، بے پناہ انعامات ہیں، بے حد و حساب نعمتیں ہیں، عطائیں ہیں، نوازشات ہیں، ان کو سوچو، ان کو یاد کرو اور ان کو یاد رکھو تاکہ تمہارے لیے فلاح کا دروازہ کھلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ، آگے کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اذکروا کے اندر یہ دونوں مفہوم ہیں کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، اتنا اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا حال بن جائے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے احسانات کو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، ان پہ اصلاح و تربیت کی محنت ہو رہی ہے، ایمان، اعمال صالحہ، آخرت کی زندگی کے بنانے کی طرف ان کو رخ دے رہے ہیں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح کو اللہ کے، گویا کہ اللہ کے احسانات کے یاد کرنے کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے دانت میں درد ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ میرے دانتوں میں درد ہے۔ ایک دانت میں درد ہے، 29 30 کیا ہے؟ ٹھیک ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، بڑی عمر والے بزرگ بھی موجود ہیں، ساری زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دانت تو ٹھیک ہے، 29 دانتوں کو درد ہو رہا ہے؟ یہ ایک مثال ہے۔ عین اس وقت جب کہ ایک دانت کو درد ہو رہا ہے، دانتوں ہی کے خاندان میں دیکھیں تو 30 29 دانت ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں، باقی جسم تو الگ رہا۔ عین اس وقت جب سر میں درد ہو رہا ہے، پورے اعضاء و جوارے 360 جوڑ، ایک ایک جوڑ ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ۔ یعنی جس وقت میں اور آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہماری راحت کا پلڑا بہت بہت بھاری ہوتا ہے۔ تکلیف ایک چھٹانک ہے تو راحت اس وقت بھی منو ٹنو ہوتی ہے۔ یہ نظر پیدا ہو جائے، اور جو محنت کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدم کے والد گرامی، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی ان کے والد گرامی، مولانا محمد ولی رازی ان کے والد گرامی، ذکی کیفی مرحوم ان کے والد گرامی، کیسی اولاد اللہ نے دی۔ تو یہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث مفتی حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے تیمارداری کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت بیمار تھے۔ اب دیکھیں جو اللہ کے بندے محنت کرتے ہیں کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، کرم سے اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تیمارداری کے لیے میں حاضر ہوا، حضرت سے حال احوال پوچھا کہ حضرت کیسی ہے طبیعت صحت، تو میاں اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کہ الحمدللہ دل صحیح کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں، گردہ مثانہ معدہ صحیح کام کر رہے ہیں، سارے جوڑ اعضاء سب ٹھیک ہیں، گن رہے ہیں اللہ کی نعمتیں۔ آخر میں ہلکا سا لفظ کہا کہ تھوڑا سا بخار بھی۔ بیماری جس بیماری کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں اس کو آخر میں رکھا،
پہلے جو اللہ کے نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، راحت ہے، سکون ہے، اس کو پہلے بیان کیا۔ یعنی عین بیماری کے اندر بھی نظر بیماری پر مرکوز نہیں ہے، عین بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی نظر پہلے کس پر ہے؟ اولاً نظر نعمتوں پر ہے، احسانات پر ہے۔ تو بتائیے اس حال میں اس بندہ خدا کی بستر علالت پر بھی اللہ کی تعریف اس کی زبان سے جاری ہوگی یا نہیں؟ اللہم لک الحمد شکراً ولک المن فضلا، زبان پر کیا ان کے روئیں روئیں سے اللہ کی تعریف جاری ہو۔ یہ حال اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس بر صغیر، براہ راست بر صغیر کے مسلمانوں پر، انسانوں پر ان کے بڑے احسانات ہیں، پھر اس کے توسط سے پورے عالم پر ان کے احسانات اللہ نے بہت عام کیے۔ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ 5 چیزیں فرمائیں۔ کتنی؟ 5 چیزوں سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ 5 قسم کے مضامین سے اللہ کا پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ آپ جہاں سے اللہ کا قرآن کھولیں، ان 5 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون وہاں چل رہا ہوگا۔ کتنی محنتیں کی، اور ساری محنتیں کر کے ہمارے لیے حلوہ تیار کر کے ہمیں دے دیا۔ سب سے پہلا مضمون تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت و بما بعد الموت، احکام، قصص۔ یہ 5 علوم، 5 مضامین ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ۔ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے، اور اللہ کا قرآن ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری پاکیزگی کے لیے ہے، اور انتہائی قبولیت والی زندگی ہماری بن جائے اس کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا اس میں سب سے مؤثر غذا اور سب سے مؤثر سبق اور سب سے مؤثر دوا وہ اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کا مراقبہ ہو، اس کا دھیان ہو۔ یہ جلدی جلدی یہ چیز قابو میں نہیں آتی، اس کے لیے مسلسل مشق کرتے رہنا، مسلسل اس کے لیے مشق کرتے رہنا۔ اپنے وجود پر نظر پڑے تو رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ باہر نظر پڑے تو باہر کی کائنات بھی روئیں روئیں کو اللہ کے شکر اور اللہ کی تعریف پر لگا دے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کے ابراہیم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آج کا بس ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے احسانات کو اور اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بس جتنے ہمارے علم میں ہیں، ہم کم از کم ان اپنی جانی پہچانی نعمتوں کو ہی بطور نعمت کے گویا کہ یاد کریں کہ نری اس کی نعمت ہے، نرا اس کا احسان ہے۔ اس وقت دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ICU میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں گئے ہوئے ہیں، آپریشن کے انتظار میں ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ کتنے ان کے لیے خون مہیا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ 5 بوتلیں چاہیے ان کے لیے، 5 خون کی بوتلیں چاہیے، 8 بوتلیں چاہیے۔ کوئی سرجیکل وارڈ میں کیسی ہڈیاں ان کی کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی دماغ کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود، پورا سراپا، پورا جسم، کتنی اس میں مشینری ہے، کتنی اس میں چیزیں ہیں، اور بہت عافیت کے ساتھ سب چل رہی ہیں، اور اتنا سائلنس اللہ نے کر دیا، اتنا خاموش نظام کر دیا کہ دل کی دھک 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 مجھے پریشان نہیں کر رہی۔ یہ پورا وجود یہ کس کی عطا ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یہ تو دہریے کہتے ہیں کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ایک بندہ ہے مسلمان، ایک بندہ ہے خدا صاحب ایمان، وہ تو یہ کہتا ہے کہ
کائنات کا ایک ایک ذرہ امر رب سے چل رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ تھامے ہوئے ہیں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ہر ایک اس کی نگرانی میں ہے، ہر ایک کا کرنا یہ اس کی نگرانی میں ہے۔ اس وقت جب کہ میں بول رہا ہوں میں سن بھی رہا ہوں، اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو میں سن بھی رہا ہوں، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور میں سمجھ بھی رہا ہوں۔ کوئی ٹکراؤ ہے؟ ایک طرف مجھے توجہ کرنی پڑتی ہے، ذرا سنوں، سننے کی طرف ہو جاؤں، ذرا سمجھنے کی طرف ہو جاؤں، نہیں، بیک وقت بغیر کسی تصادم کے، بیک وقت بغیر کسی گنجلک اور پریشانی کے، بغیر کسی تکلف کے بولنا، سننا، دیکھنا، سمجھنا سب ہو رہا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ابھی اگر کوئی یہاں سے مجھے مچھر کاٹے، کوئی یہاں سے چیونٹی جا رہی ہو تو میں فوراً اس کو گرفتار کر لوں گا۔ دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف، بات کر رہا ہوں آپ سے، اور میری یہ انگلیاں فوراً جا کر کمر سے پاؤں سے اس چھوٹی چیونٹی کو کیا کر لیں گی؟ پکڑ لیں گی۔ میں نے ادھر دیکھا بھی نہیں، وہاں سے سیدھا اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ کتنا سائنٹیفک، کتنا حساس اللہ نے میرے جسم میں نظام رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے، یہاں بغیر کیمرے کے ہم نے پکڑ لیا ملزم کو۔ ایسے اللہ جل شانہ نے میرے جسم میں حیرت انگیز نظام رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بیک وقت اتنے کام، یہ اس کی قدرت ہے۔ لقوا ہو جائے تو ایسے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، زبان ایسے ہو جاتی ہے، آدمی کے لیے بولنا ختم۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ زبان بول رہی ہے، بے تکلف بول رہی ہے۔ کتنا اسی زبان کے اندر اللہ نے ذائقہ بھی رکھ دیا، اسی زبان کے کتنے کتنے کام ہیں۔ لقمہ میں نے اٹھایا، اس لقمے کے اندر یہ زبان اپنا لعاب، تھوک جس کو کہتے ہیں لعاب، وہ ملائے گی۔ بریانی ہے، نہاری ہے، قورمہ ہے، جو بھی ہے، دنیا جہان کی غذا جو بھی ہے، اس کے ساتھ جب یہ زبان اپنا لعاب ملائے گی تو وہ میرے لیے زود ہضم ہوگا، میرے لیے مقوی ہوگا، مولد خون ہوگا۔ وہ کہ جو براہ راست خوراک بیمار کو دی جاتی ہے، ناک سے نلکی کے ذریعے سے خوراک دے دی، ادھر سے جو ہے وہ خوراک، اس میں زبان کا لعاب شامل نہیں ہوتا، تو وہ جسم کی توانائی کا وہ ذریعہ ہی اتنا نہیں بنتی۔ اور پھر یہ جب لقمہ منہ میں ڈالا تو زبان اس کو وصول کرتی ہے۔ میں نے لقمہ منہ میں ڈالا، زبان نے اس کو وصول کیا، وصول کرنے کے بعد زبان دیکھتی ہے کہ دانتوں میں کون سا صحت مند دانت ہے، اس کو دے گی۔ میں اور آپ شیشے میں تو نہیں دیکھ رہے کون سا دانت، وہ زبان کو پتہ ہے کہ کون سا دانت درد کرنے والا ہے، کون سا دانت کمزور ہے، اور کون سے دانت صحت مند ہیں۔ زبان لقمہ لے کر سیدھا اسی دانت کو دے گی جو اس کو چبا سکتے ہیں۔ کاٹنے والے دانت یہ ہیں، کوٹنے والے دانت یہ ہیں۔ کاٹنے والوں نے کاٹ کے لقمہ زبان کو دیا تو زبان واپس کاٹنے والوں کو نہیں دے گی، زبان آگے کوٹنے والوں کو دے دے۔ اور ادھر سے تھک گئے تو زبان اس لقمے کو اٹھا کے اس کو دے گی، ہاں بھائی تم بھی اس کو کوٹو۔ اور جب زبان دیکھ لے گی کہ اب وہ اندر، یہ تو چونکہ ہڈیاں ہیں، ہڈیاں، دانت کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، اور میدا تو گوشت ہے، میدا تو گوشت کا ہے، وہ نازک چیز ہے۔ زبان فیصلہ کرتی ہے، زبان دیکھتی ہے کہ یہ لقمہ چبا 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 کر اب اس نازک میدے کے لائق ہو گیا ہے یا نہیں۔ جب ہو جاتا ہے تو زبان وصول پہلے کرنے کے بعد اب اس کو آگے پارسل کر دیتی ہے۔ میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، دوست احباب، بھئی کیا ہوا، کیا حال ہے، ٹھیک، وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب لقمہ تیار ہو چکا ہے یا نہیں، یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ وہ زبان اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ لقمہ تیار ہوا، زبان نے اس کو جب جا کر آگے کیا کیا؟
پارسل کیا، جب تک اس لقمے میں آگے معدے کے لیے نقصان ہے اور لقمہ اتنا چھوٹا نہیں، تب تک وہ پارسل ہی نہیں کرے گی۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لقمے کا جتنا حصہ باریک ہو جاتا ہے اس کو پارسل کرتی جاتی ہے، جو ابھی تک اتنا باریک مطلوبہ مقدار میں نہیں ہوا اس کو باقی رکھتی ہے، بار بار پلٹ کے دانتوں کو دیتی ہے، اس کو چھوٹا کرو، بھئی آگے معدے کا مسئلہ ہے، اس کو چھوٹا کرو۔ وہ چھوٹا کر کے پھر بھیجتا ہے، تو کہا یہ اس میں یہ دانہ پھر بھی موٹا ہے، اس کو پھر واپس بھیج دیتی ہے۔ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسا حیرت انگیز اس نے نظام اس میں رکھ دیا۔ وہ ذائقے الگ دے رہی ہے، کہتے ہیں کہ 14,000 ذائقے صرف زبان میں اللہ نے رکھ دیے، اور ایسی مشین اس کو بنایا کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ذائقہ نہیں آیا جو بتانے سے زبان نے انکار کیا ہو کہ مجھے نہیں پتہ یہ کون سا ذائقہ ہے، بتا دیتی ہوں۔ جیسے دنیا میں آج تک کوئی جہاز، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشین، کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ ہاتھوں نے انکار کیا ہو ہم نہیں چلا سکتے اس کو، انکار کیا۔ پہلے ٹائپنگ مشین ہوتی تھی، چند اس کے بٹن ہوتے تھے، تو یہ انگلیوں پر اس کو چلاتی تھی، کہتے ہیں میں اس کو انگلیوں پہ کھلا سکتا ہوں، ایسا کوئی جملہ ہے۔ تو یہ ٹائپنگ مشین کو یہ انگلیوں پہ چلاتی تھیں، نچاتی تھیں، اور اب کمپیوٹر آیا، کمپیوٹر کا کی بورڈ اس میں کئی درجنوں، لیکن اس کو یہ انگلیاں کیا کرتی ہیں، ایسے چلا لیتی ہیں۔ تو کمپیوٹر کو دیکھ کر تعجب کرے یا اس کو دیکھ کر تعجب کرے؟ اور یہ تو ہلکا سا چھوٹا موٹا کام ہے، ان کا جو بڑا کام ہے وہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت کو متوجہ کرنا۔ یہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اہل اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں سے یہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ آسمان کی بلندیاں ان ہاتھوں کی بلندیوں کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، یہ ہاتھ عرش بری پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان ہاتھوں کا کتنا بڑا کام ہے۔ کسی اللہ والے نے اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا، نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است، نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است، افتم بپائے خود کہ بکوئے تو رسیدہ است، ہر دم ہزار بوسہ زنم دست خیش را کہ او دامنت گرفتہ بسوئے ہم کشیدہ است۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ ناز ہے کہ یہ آنکھیں تیرے جمال جہاں آراں کو ہمہ وقت مجھے دکھاتی رہتی ہیں۔ یہ پہاڑوں کو دیکھا، یہ مری دیکھا، یہ ایوبیا دیکھا، یہ سوات دیکھا، یہ ہاکس بے سیویو دیکھا، یہ متلاطم سمندر کی موجیں دیکھیں، یہ آنکھیں مجھے تیری کائنات دکھا دکھا کر تیرا عاشق بناتی ہیں، تیری عظمتوں کا تأثر میرے دل میں بھرتی ہیں، مجھے اپنی ان آنکھوں پہ ناز ہے۔ نازم بچشم خود کہ جمال تو دیداست، اور افتم بپائے خود کہ بکوئے تو رسیداست، میں اپنے پاؤں پہ قربان ہو جاؤں جو مجھے چلا کر تیرے گھر میں لے آتے ہیں۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ 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 او کن کن گھروں سے یہ پاؤں ہمیں اٹھا اٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ جو یہاں بیساکھی پہ جو چلتے ہیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے چلنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ پاؤں کتنا عافیت سے ہمیں اٹھا کر، میرا وزن 60 کلو ہے، 70 کلو ہے، 84 کلو میرے سے مراد میرا 84 کلو میرا وزن ہے، آپ کا کتنا ہے؟ تو یہ کتنا وزن اٹھا رہی ہے، اور اس 80 کلو کو اٹھا کے مسجد میں پہنچا دیا، کہا میں اپنے ان پاؤں پہ قربان ہو جاؤں جو مجھے اٹھا کر تیرے گھر میں لے آئے۔ اور ہر دم ہزار بوسہ زنم دست خیشرا، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی میں اپنے ہاتھوں کو 1000 مرتبہ چوموں، ایک مرتبہ نہیں، ایک لمحے میں 1000 مرتبہ میں ان ہاتھوں کو چوموں کہ تیری رحمت کو کھینچ کے میری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب میں ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اے میرے اللہ، یہ ہاتھوں کا اٹھانا، اے میرے اللہ، یہ میرا کشکول ہے۔ حضرت لدینوی نور اللہ مرقدہ اللہ مراتبہ، اللہ اکبر۔
وہ فرماتے تھے اللہ نے ہر شاہ و گدا کے گردن میں کشکول لگا دیا ہے، تم منگتے ہو. اور اپنا بھی فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی اللہ کے حضور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میں تو جدی پشتی منگتا ہوں. میں کیا ہوں؟ جدی پشتی منگتا ہوں. اس لیے کہ آج جیسے مجھے خطاب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو میرے ابا جان کو بھی یہ خطاب تھا. یا ایھا الناس وہ بھی تلاوت کرتے تھے. دادا جان کو بھی خطاب تھا، پردادا جان کو خطاب تھا انتم الفقراء، تو میں تو جدی پشتی کیا ہوں؟ فقیر ہوں. اور فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا میں مانگا کرتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جل شانہ وہ ضرورت کو پورا فرما دیتے. تو فقیر جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. تو فرمایا جن مجھے اپنے ان ہاتھوں پہ محبت آتی ہے کہ ان ہاتھوں نے اتنا بڑا کام کیا. ہمیں بھی اپنا جسم اچھا لگتا ہے، میرا منہ بہت اچھا ہے، میری زبان اچھی ہے، میرے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں. عورتیں انگوٹھیاں پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، کتنی خوبصورت ہیں. یہ دیکھو ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. وہ مادی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ وہی ہاتھ. اور اللہ والے انہی ہاتھوں کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھ کر تو ان ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، چومنا چاہ رہے ہیں کہ ان ہاتھوں کا یہ کام ہے. تو یہ حال پیدا ہو جائے، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا استحضار پیدا ہو جائے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم پر نعمتیں اونڈھیل دی ہیں آسمان و زمینوں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اور فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. چند دن پہلے مدرسے میں وہ حاضری کے لیے رجسٹر میں حاضری لگانے کے بجائے وہ مشین لگا دی جس میں انگوٹھا لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حاضری لگ جاتی ہے. اس میں چہرے کے اعتبار سے بھی وہ اس کو چہرہ دکھاؤ تو وہ حاضری لگا دیتی ہے. تو میں نے جب اس میں حاضری لگائی تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ صرف اس کو آنکھیں دکھائیں، بس اس کو صرف کیا کریں؟ پورا چہرہ دکھانا ضروری ہے، صرف اس کو آنکھیں دکھائیں. آنکھیں اس میں سیو ہو چکی ہیں، فیڈ ہو چکی ہیں. اب اس کو صرف آنکھیں دکھاؤ تو وہ فوراً حاضری لگا دیتی ہیں. تو پہلے تو میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن پھر اس طرف جب پہلے دن میں حاضری لگائی تو میرا فوراً اس طرف دھیان گیا. میں نے کہا یا اللہ، پہلے انگوٹھا لگایا کرتے تھے اور فنگر پرنٹس، یہ اس لیے کہ ہر ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے کے فنگر پرنٹس سے کیا ہیں؟ ممتاز ہیں، الگ ہیں. پوری دنیا میں میرے جو فنگر پرنٹس ہیں اس دھرتی میں 6-7 ارب جتنے انسان رہتے ہیں، کسی کے فنگر پرنٹس میرے اس کے ساتھ نہیں ملیں گے. کیسی اس کی قدرت. تو اب پتہ چلا کہ یہی حال آنکھوں کا بھی ہے. دوسرا آ کر دیکھے گا تو اس کو اشتباہ نہیں ہوگا کہ یہ وہی ہے یہ دوسرے ہیں، وہ فوراً اس کی حاضری لگائے گا. تو آنکھیں بھی سب کی کیا ہیں؟ مختلف ہیں. دیکھنے میں سب کی ایک جیسی آنکھیں ہیں. تو ہم وفی انفسکم افلا تبصرون کہتے ہیں پورا بیالوجی کا علم اس ایک آیت میں آ گیا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. تو اندرون میں اللہ کی نعمتوں کی کائنات آباد ہے، بیرون میں اللہ کی نعمتوں سے کائنات بھری پڑی ہے. جھانک کے اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں دیکھوں تو اللہ نظر آتا ہے. باہر نظر دوڑاؤں تو اللہ نظر آتا ہے. اوپر کی طرف نظر اڑاؤں تو اللہ نظر آتا ہے. نیچے کی طرف نظر دوڑاؤں تو اللہ نظر آتا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر رخ کرو گے ادھر تمہیں اللہ نظر آئے گا. اللہ کی قدرت، اللہ کی گویا کہ اللہ کا علم، اللہ جل شانہ کی راجدانی اور اللہ جل شانہ ہی کی حکومت تمہیں ہر طرف نظر آئے گی. اللہ جل شانہ یہ نبیوں والی محنت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اپنی ذاتوں پر ہم محنت کریں، اپنے گھروں میں اس کی محنت کریں. اللہ مل گیا، اللہ کا تعلق مل گیا تو ساری کی ساری دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں.
اور اللہ سے محروم ہوا تو قارون اس دنیا سے کتنا فقیر بن کے گیا۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا اپنی حیثیت کا کہا اور سنا، اب چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں، دائیں بائیں سے کٹ کر دل کی سوئی اللہ کی طرف موڑ دیں، اللہ جل شانہ کی ذات پاک کی طرف دھیان رکھیں۔ اللہ اکبر، ہم اس کے گھر میں جمع ہیں، اسی کے ذکر و تذکرے اور اسی کی نسبت سے اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے۔ دل دل میں استغفار ہو، آج اور ابھی تک جہاں اور جتنا غلط ہوا، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اور آج کے بعد جتنی مختصر سی زندگی باقی ہے، اے اللہ اپنی رضا اور وفا والی نصیب فرما۔